بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، مفتی فضل ہمدرد صاحب کی ایک کلپ میں نے دیکھی کہ سیدہ زہرا علیہ السلام کے گھر پر حملہ کیا گیا اور جلانے کی دھمکی دی گئی۔ کیا یہ واقعہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرے سامنے ہے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ اردو ترجمہ ہے، پاکستان میں چھپا ہے، اہل سنت والجماعت کے ادارے سے ہے، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ الکوفی، یہ اہل سنت کے جلیل القدر ائمہ محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ترجمہ کرنے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، کان علی والزبیر یدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو امام علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ زہرا کے پاس آیا کرتے تھے، فیشاورونها ویرتجعون فی امرہم، وہ سیدہ زہرا کے ساتھ مشاورت کرتے تھے اور اس معاملے میں رجوع کرتے تھے، اس خلافت کے معاملے میں۔ فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ بات حضرت عمر کو پہنچی، خرج حتى دخل على فاطمہ، تو وہ نکلے یہاں تک کہ وہ سیدہ زہرا کے پاس آئے۔ فقال یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ ما من الخلق احد احب الینا من ابیک، حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی، خدا کی قسم آپ کے والد محترم سے بڑھ کر ہمارے لیے مخلوقات میں کوئی بڑھ کر نہیں ہے، اور آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے کوئی محبوب نہیں ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ إِنِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ عِنْدَكِ أَنْ آمُرَ بِهِمْ أَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتِ، اس کا ترجمہ، ان الفاظ کا ترجمہ میں یہی اس دیوبندی عالم دین کے الفاظ سے کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم، لیکن اگر یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو مجھے یہ محبت والی بات اس سے رکاوٹ نہیں ہوگی، مانے نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام گھر میں موجود افراد پر گھر کو جلا دیا جائے۔ جو آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں ان سب کے اوپر میں لوگوں کو حکم دوں کہ گھر کو جلا دیا جائے۔ کہ جس کے اندر وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت پیش کر رہے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی اور ان کی خلافت قائم ہو گئی، تو اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اصحاب جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان شریف میں ان کی رہائش گاہ پر جمع ہوتے تھے اور آپس میں مشورہ کرتے تھے۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے بنسبت باقی صحابہ کرام کے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے میں 1-2 دن کا توقف کیا تھا، سوچ و بچار کیا تھا۔ تو وہ اس سوچ و بچار میں یہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات جو تھی بڑی عجیب گزر رہی تھی۔ امت کا اتحاد کہیں پھر پارا پارا نہ ہو جائے، امت اکٹھی ہو گئی ہے اور خلافت قائم ہو گئی ہے اور امت ایک اتحاد کی لائن پر چڑھ گئی ہے، تو ان کا جو توقف ہے یہ کہیں کوئی مسئلہ نہ کھڑا کرے، امت کے لیے کوئی پریشانی نہ کھڑی ہو۔ تو وہ روایت اس طرح سے ہے، وہ حدیث اس طرح سے ہے، میرے سامنے ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 7ویں جلد اور اس کی 37,034 نمبر یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے حضرت جناب خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ آپ کے گھر میں یہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہ مشورہ کرتے ہیں، واللہ ما من احد احب الینا من ابیکی، اللہ کی قسم آپ کے والد گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں کوئی بندہ محبوب نہیں ہے، کائنات میں کوئی ہستی محبوب نہیں ہے۔ وما من احد احب الینا بعد ابیک منکی، اور آپ کے والد گرامی کے بعد آپ سے بڑھ کر ہمیں کائنات میں کوئی ہستی معزز نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن اگر یہ لوگ اکٹھے یہاں ہوتے رہے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ تو انہوں نے پھر بتایا حضرت جناب حیدر کرار کو اور حضرت زبیر کو کہ آپ یہاں یہ بیٹھ کر مشورے کا سلسلہ بند کر دیں۔ انہوں نے بند کر دیا اور پھر آ کر بیعت کر لی۔
تو اس حدیث کو شیعہ لوگ جو ہیں وہ بہت بڑھا چڑھا کر لے جاتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، کہ باقاعدہ وہ آگ لے کر آئے اور آگ لگا دی اور حضرت خاتون جنت کے گھر کا دروازہ جلا دیا، اور وہ دروازہ گرا حضرت جناب خاتون جنت کے اوپر، اور ان کا معاذ اللہ حمل گر گیا اور ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور وہ زخمی ہو گئی. یعنی جھوٹ پہ جھوٹ، اور اتنا وہ غلاظت پر آگے لے کر جاتے ہیں. تو وہ تو ہیں ہی دشمن صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے، جناب فاروق اعظم کے، وہ تو دشمن ہی ہیں، وہ تو بات ہی دشمنی کی کریں گے. مجھے یہ حیرت ہے کہ فضل ہمدرد صاحب سنی اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھمکی دے رہے ہیں حضرت عمر کی کہ میں تمہارا گھر جلا دوں گا، یہ دھمکی یہ تو مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، یہ تو لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارا گھر جلا دوں گا. تو مجھے بہت ہی افسوس ہے فضل ہمدرد صاحب کے بارے میں کہ وہ ظاہر اپنے آپ کو سنی کرتے ہیں، لیکن ساری ہمدردیاں ان کی شیعوں کے لیے ہیں. ہر وہ جملہ بولتے ہیں، ہر وہ کلام کرتے ہیں جس کے ساتھ شیعوں کو، گستاخان صحابہ کرام کو سپورٹ ملے، تقویت ملے اور سنی مسلک کو نقصان پہنچے. اور یہ روایت وہ شیعوں کی تائید میں پیش کر کے گویا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کرام کا دشمن اور گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے دھمکی دی. اور یہ تو ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اہل بیت کا دشمن ثابت کر کے شیعوں کو مواد فراہم کر کے تو وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ شیعہ مسلک برحق ثابت ہو اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے دشمن ثابت ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں کہتا ہوں، پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ آپ کا دھمکی دینا یہ کس لیے تھا؟ یہ ان کی دشمنی میں نہیں تھا، اہل بیت کے ساتھ عداوت کی بنیاد پر نہیں تھا. یہ میں مثال دیتا ہوں، یہ ایسے ہے جیسے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے غصے کے ساتھ، اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، جی میں تمہارا ناک توڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ دشمن ہوتا ہے؟ نہیں. جتنی محبت اور جتنی ہمدردی اس کے دل میں بیٹے کے لیے ہوتی ہے، دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہوتی. وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی محبت ہی میں کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی ہمدردی ہی میں کہہ رہا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جناب خاتون جنت سے گفتگو کی تو پہلے یہی کہا کہ آپ کے والد گرامی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہستی ہمارے لیے محبوب نہیں ہے، اور ان کے بعد پھر آپ سے بڑھ کر کوئی ہستی کائنات میں ہمارے لیے معزز اور محبوب نہیں ہے. لیکن اگر امت کی اجتماعیت میں فرق پڑے گا تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. یہ آپ نے اس لیے کہا، اور اس کا پھر اچھا جو ہے رزلٹ بھی سامنے آیا، اور امت کا جو اتحاد تھا وہ برقرار رہا. اور جناب مولا مرتضیٰ بھی صرف 1-2 دن کے لیے ان کا توقف تھا، اور وہ توقف اس لیے تھا، اور یہ اسی ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جب آ کر بیعت کی جناب ابو بکر صدیق کی، تو کہا کہ ہمیں کچھ اور بات نہیں تھی، ہم آپ کی افضلیت کو مانتے ہیں، آپ ہی ہیں جن کے بارے رب نے فرمایا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ساری حدیث یہاں ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. لیکن ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا خلافت کے قیام میں، اس لیے ہم اس بارے میں پیچھے تھے. تو حضرت عمر فاروق نے اٹھ کر کہا کہ اے علی المرتضیٰ، بات یہ ہے کہ مشورہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہوا، اتنی تیزی سے اور اتنا اچانک یہ بیعت ہوئی کہ ہم اس بارے میں آپ سے مشورہ نہ کر سکے، اگر کرتے تو سب سے پہلے آپ سے کرتے. جناب حیدر کرار بالکل مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، مگر مجھے افسوس یہ ہے فضل ہمدرد صاحب جیسے لوگوں پر کہ وہ اس طرح کی بات لے کر آتے ہیں کہ جس سے مسلک کو نقصان پہنچے، سنیت کو نقصان پہنچے، شیعوں کو مواد ملے اور ان کو تائید ملے، اور صحابہ کرام کے بارے میں مسلمانوں کے عقیدے خراب ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. میں کہتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں میری اپنی کتاب ہے عظمت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک پورا چیپٹر ہے. میں نے اس کتاب کے اندر زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت کی باہمی محبت
بیان کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی محبت، جناب ابوبکر صدیق کی محبت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اور چند حدیثیں میں نے یہاں لکھی ہیں کہ کس قدر محبت تھی جناب فاروق اعظم کو اہل بیت رسول کے ساتھ۔ تو فضل ہمدرد صاحب، اگر آپ واقعہ ہی سنی ہیں تو لوگوں کے سامنے اس طرح کی حدیثیں رکھا کرو کہ جناب فاروق اعظم اور صحابہ کرام کو اہل بیت سے محبت کتنی تھی۔ تم وہ بات لے کر آتے ہو کہ جس سے نفرت ثابت کر سکو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا ہے۔ دیکھو یہ حدیث ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش بند ہوئی تو آپ نے جناب عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو سامنے بٹھا کر کہا کہ یا رب العالمین، تیرے محبوب کے چچے کا واسطہ کہ ہمیں بارش عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بارش عطا فرمائی۔ یہ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کے اندر حدیث ہے جی۔ اور پھر ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث ہے المستدرک کے اندر، میں نے اس کو سارا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عباس کا گھر تھا مسجد نبوی کے ساتھ، اور اس میں پرنالہ تھا، اور بارش ہوتی تو پانی جو تھا وہ مسجد کے صحن کے اندر گرتا۔ حضرت عمر فاروق نے وہ پرنالہ اتروا دیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر افسوس ہوا اور کہا کہ میرا پرنالہ یہاں سے کیوں اتارا ہے، بلکہ کہا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور عرض کیا، اے ام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے کندھے پر چڑھیں اور بلند ہو کر اس پرنالے کو اپنے ہاتھ سے لگائیں دوبارہ، اور میرے کندھے پہ چڑھ کر لگائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ویسے ہی لگوا دیا جائے تو ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں، جب رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا تو پھر اس کو اتارا گیا ہے تو اس کو دوبارہ لگایا جائے گا اور میرے کندھے پہ چڑھ کے لگایا جائے گا۔ یہ تعظیم تھی، یہ احترام تھا، اور یہ ان کو محبت تھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر الریاض النظرہ میں سے ایک روایت میں نے یہاں لکھی ہے، مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد اول صفحہ 300، کہ یمن سے جبے آئے، صحابہ میں تقسیم کیے گئے، 2 جبے حسنین کریمین کو پیش کیے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، لیکن وہ ان کو پورے نہ آئے اور کوئی جبہ ان کو پورا نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے یمن کے امیر کو فوراً خط لکھا کہ حسنین کریمین کا یہ ناپ ہے، اس کے مطابق 2 نئے جبے بنوا کر بھیجو، اور جب تک وہ نہیں پہنیں گے مجھے کسی کے جبہ پہننے کی خوشی نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کے نواسوں نے نہیں پہنے ہیں تو لوگ پہنتے رہیں، مجھے اس کی کیا خوشی ہے۔ میرا دل تو تب ٹھنڈا ہوگا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جگر پارے جبے پہنیں گے۔ یہ ان کی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ۔ وہ کیسے گھر جلا سکتے تھے؟ وہ تو صرف ایک بات تھی، امت کے اتحاد کی خاطر انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کنز العمال کے اندر کہ ایسا ہوا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم سے بات کرنے کے لیے آئے، تو آگے وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، اور دروازے پر حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے تھے، لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کیونکہ کسی خاص مسئلے پر ان کی آپس میں مشاورت ہو رہی تھی۔ تو وہ واپس آ گئے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی ہمارے پاس تشریف نہیں لائے؟ تو فرمایا کہ میں تو گیا تھا لیکن یہ ماحول دیکھ کر میں واپس آ گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابن عمر ہے اور تو ابن مصطفیٰ ہے، یہ ابن عمر ہوا کرے، اس کو اجازت نہیں تھی اندر آنے کی، لیکن آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ کے لیے تو کوئی دروازہ بند نہیں تھا۔ اور بلکہ بعد میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ انما انبت فی رؤوسنا ما تر اللہ ثم انتم، کہ اے حسین ابن علی، اے رسول اللہ کے نواسے، ہمارے سر پہ یہ بال اگے ہیں نا، یہ اللہ نے اگائے ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے اگے ہیں، آپ نے اگائے ہیں، یعنی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنی عظمتیں ہمیں حاصل ہوئی، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جتنے ہمارے پاس یہ درجے ہیں اور جتنی یہ ہمارے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ سب صدقہ آپ کا ہے۔ تو اندازہ کرو، یہ تو ہمدرد صاحب، اگر آپ واقعی سنی ہیں اور آپ دھوکہ دہی نہیں کر رہے تو پھر صحابہ کرام کو اہل بیت سے جو محبت ہے اس کو پیش کرو۔ وہ جو روایتیں ہیں جو ان کا احترام بیان کرتی ہیں، جو ان کے باہمی محبت کو بیان کرتی ہیں، اس کو تو آپ کبھی نہیں بیان کیا۔ جب بھی بولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گستاخی والی بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا خوف نہیں، شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کہنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔